جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے سارے اعمال نماز روزہ حج زکوٰۃ یہیں کے یہیں روک دیے جاتے ہیں. جیسے ہی اس کی موت ہوئی ساری چیزیں وہیں سے ختم کر دی گئی. لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان اگر کرتا ہے ان کو زندگی میں کر لے تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد یعنی وہ مر بھی جائے گا تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. وہ 7 چیزیں کیا ہے آپ غور کریں. سب سے پہلی چیز ہے نیک اولاد. یاد رکھیں کہ نیک اولاد اگر آپ اپنے پیچھے چھوڑیں گے, نیک اولاد سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد اگر دیندار ہے, نماز روزے کی پابند ہے, دین پر چلنے والی ہے تو اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. کیسے ملے گا اب ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ مان لیجیے آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی, اس کو نماز سکھائی, آپ نے خود ہی اس کو نماز سکھائی, آپ نے اس کو دینی باتیں سکھائیں. اب وہ اولاد آپ کے نام سے قرآن پاک پڑھے یا نہ پڑھے کوئی مطلب نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا کرے گا. تو اس طرح سے آپ کے مرنے کے بعد اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. دوسری چیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اگر آپ نے مسجد تعمیر کروائی تو اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اب بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال ہوگا کہ بھائی ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں کہ ہم مسجد تعمیر کروا سکیں, تو اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص نے مسجد کی تعمیر میں اپنے چاہے مالی طور پر یا ذاتی طور پر جس طرح سے بھی حصہ لیا ہوگا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا جس نے پوری مسجد تعمیر کروائی ہوگی. بھلے آپ مسجد کی تعمیر میں 1 اینٹ کا بھی اگر یوگدان دیتے ہیں, 1 اینٹ بھی دیتے ہیں تو اس کا آپ کو وہی ثواب ملے گا جو پوری مسجد تعمیر کرانے کو ملتا ہے. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, اگر مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں آپ اپنے ذاتی طور پر یعنی مسجد کا کام چل رہا ہے اس میں آپ کام میں ہاتھ بٹا دیں تو اس کا بھی آپ کو مسجد تعمیر کرنے جیسا ہی ثواب ملے گا. تیسری چیز بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ نے قرآن کی تعلیم سکھائی, آپ نے کسی کو دینی تعلیم سکھائی ہوگی تو اس کا بھی ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. آپ نے کوئی بھی دینی تعلیم, چاہے آپ نے اس کو نماز پڑھنا سکھا دیا ہو کسی کو, یا آپ نے کسی کو روزہ رکھنے کی تلقین کر دی ہو. مان لیجئے کوئی انسان گنہگار تھا, وہ گناہوں میں مبتلا رہتا تھا, آپ نے اس کو نماز کی تلقین کری, اس کے بعد سے اس کا معمول ہو گیا کہ اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, وہ نماز پڑھنے لگا صرف آپ کی تلقین کرنے پر, تو اس کا ثواب آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا. تیسری چیز ہے اگر آپ نے کوئی درخت لگا دیا, کوئی ایسا درخت لگایا جو سایہ دار درخت ہوا یا پھل والا درخت ہوا جس سے لوگوں کو, راہ گیروں کو, عام لوگوں کو فائدہ پہنچا, تو اس کا ثواب بھی آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. 5ویں چیز ہے اگر آپ نے نہر کھدوائی ہوگی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, نہر کھدوا دی جس سے لوگ کسانی میں یا کھیتی باڑی میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. 6ٹھی چیز بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ نے کسی پانی پینے کے لیے پیاسوں کے لیے کنواں کھدوا دیا, آج کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے جیسے کہ یہ فریزر وغیرہ لگوا دیا یا کہیں پر پانی کا نل لگوا دیا, تو اس سے راہگیر لوگ جو راہوں میں چل رہے ہیں وہ پانی پئیں گے, اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. 7ویں چیز آپ نے بتائی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرآن پاک ہدیہ کیا ہوگا, مان لیجیے اگر آپ نے قرآن پاک خرید کر آپ نے کسی ایسے بچے کو دے دیا جو قرآن پاک پڑھتا ہے, تو وہ جب تک وہ اس قرآن پاک کو پڑھتا رہے گا, اس سے قرآن پاک پڑھنا سیکھتا رہے گا, تو ان تمام چیزوں کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اس کے علاوہ جو آپ کے عمل ہیں, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, جو چیزیں آپ نے دنیا میں کر لیں وہیں آپ کی موت ہو گئی, وہیں سے آپ کا اس چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے, وہیں پر وہ چیزیں روک دی جاتی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اسی لیے کوشش کریں کہ ایسے عمل کریں, ایسے کام کریں جن کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 7 چیزیں بیان فرمائی ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر انسان اپنے اولاد کی پرورش کرتا ہے, سبھی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہیں, اولاد سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیٹے یا بیٹی کی بات نہیں کی بلکہ اولاد کی بات کی ہے. وہ چاہے آپ کے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کو آپ دینی تعلیم دیں. جب آپ اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دیں گے, جب آپ اس کو یہ دینی تعلیم سکھا دیں گے,
اس کو قرآن و سنت کے بارے میں بتا دیں گے تو آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں مر جاؤں تو میری قبر پر آ کر تمہیں فاتحہ پڑھنی ہے یا تمہیں آ کر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نہیں، کہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں ضرورت نہیں پڑے گی؟ کیونکہ جب آپ نے اس کو دینی تعلیم دے دی، جب ہمارا اسلام خود کہتا ہے کہ آپ اپنے اپنوں کی قبروں پر جا کر ان کے قرآن کی تلاوت کریں، اسلام خود اس کی اجازت دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، تو وہ اولاد کو اگر آپ نے دینی تعلیم سکھائی ہوگی تو وہ خود بخود جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو دینی تعلیم نہیں سکھائی، صرف دنیا داری سکھائی ہے، تو پھر دنیا داری سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کی اولاد کو اگر آپ نے مال و دولت دے دی تو مال و دولت آپ نے اگر اس کو کما کر دی ہے، صرف اور صرف اس کا آپ کو وبال ملے گا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر اس نے راہ خدا میں وہ دولت، آپ نے لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنی اولاد کو دے دیا، آپ مر گئے،